نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ واجب الاحترام اسلام کے عزت مآب مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے جمعۃ المبارک کا عنوان تفسیر قرآن ہوگا۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کو تو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی نام آتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز چونکہ اس سورت سے کیا تو آغاز میں سورۃ الفاتحہ کو رکھ دیا۔ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ حامیم سبع ہے، کہ قرآن مجید کے اندر جو 7 سورتیں ہیں جن کا حامیم سے آغاز ہوتا ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور پھر اس پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور پھر جو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور پھر اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو خلاصہ ہے وہ نستعین ہے۔ ادھر جا کر ٹھوکنے لگتی ہیں عوام، ادھر جا کر ٹھوکنے لگتی ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے کلمہ۔ تلاوت کو آغاز کے لیے تلاوت سے پہلے جو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرنے سے جو پہلے پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، کوئی بھی نیک عمل کا آغاز کرنا ہو تو پھر جو اس کام کے اندر غفلت ڈالے، اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دے، اس سے بچنا ہوتا ہے۔ تو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تو اس شیطان سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے قرآن اور قرآن کے منصب سے دور کرتا ہے۔ اور
اور دوسرا کلمہ تلاوت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تو پھر اس کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے نام سے کیا جانا چاہیے۔ اور بسم اللہ کہہ کر انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں، آپ میری پڑھنے کے اندر مدد کیجئے، میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کے نام سے آغاز کرنے لگا ہوں، برکت ڈال دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور احادیث شریف کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع واجزم، کہ ہر وہ خیر والا کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے، تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملا کہ جو کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے اس کے اندر اگر معیار بنانا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی برکت کو معیار بنانا ہے، تو اللہ رب العزت کے برکت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کسی نیک کام کا آغاز کرنا۔ سورۃ الفاتحہ جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے جو پہلے سورت نظر آتی ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ نزول کے اعتبار سے تو بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سورت پہلی دفعہ سورتوں کے اندر جو سورتیں مکمل اتری ہیں ان کے اندر یہ پہلی سورت ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ سورۃ الفاتحہ ہے، نمازوں کے اندر بھی اور عموماً بھی یہ ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے۔ یہ الحمدللہ کی ایک فضیلت ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک مقام۔ جب قرآن مجید کو کھولا، سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا تو پہلے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی عام مفسرین نے، عام ترجمے کے مصنفین نے اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اعتراض در اعتراض ہوتے جاتے ہیں، تعریف کو تو انسان کی بھی کی جاتی ہے، حیوانات کی بھی ہوتی ہے، جمادات کی بھی ہوتی ہے، تو ادھر تعریف سے کیا مراد؟ پھر جواب دیا جاتا ہے جی تعریف تو پھر اگر کسی انسان کی جاتی ہے یا کسی چیز کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بنانے والے ہیں۔ لیکن یہ کمزور باتیں ہیں۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام تعریفات جو اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں، اللہ رب العزت کی خصوصیت ہیں، اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو تعریفات ضروری ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے مراد وہ تعریفات ہیں۔ وہ تعریفات یہ ہیں کہ میرے دل کے اندر پیدا ہونے والی بات کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو بات میرے سینے کے اندر اس وقت موجود ہے اس میری بات کو اور کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ میری آنکھ نے جو عمل کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے زبان سے
جو بات کہی ہے میرے اس بات کہنے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ میرے جسم کے کسی اعضاء نے، کائنات کے اندر موجود کسی مخلوق نے کس وقت کیا کیا، اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ اس کی باتوں کو سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے، صفات خاصہ۔ الحمدللہ، وہ تمام تعریفات جو اللہ کی ہیں، اللہ کا خاصہ ہیں۔ اللہ کون ذات ہے؟ للذات الواجب الوجوب مستجمع لجمیع الصفات والکمال۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کا ہونا عین ہے، جس کا ہونا عین ضروری ہے، اور نہ ہونا ناممکن ہے، اور وہ ذات تمام صفات اور کمال کا منبع ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ للذات الواجب الوجوب وجودی مستجمع لجمیع الصفات والکمال۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کا ہونا عین ضروری ہے اور نہ ہونا ناممکن ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اس ہستی کی ہیں جو اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں۔ الرحمن، یہ آگے صفت آ گئی، رب پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو رب صفت ہے نا، یہ رب کا معنی پالنے والا، اور اسی سے لفظ تربیت بھی نکلا ہوا ہے، اسی سے لفظ تربیت بھی نکلا ہوا ہے، کہ جو رب کہا جاتا ہے، رب پالنے والا، اس کی آسان تعریف عربی کے اندر یہ ہے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الا حد تام، الا حد تام، جس چیز کو، یہ بند کر دو، جس چیز کو جس وقت جتنی مقدار کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہ چیز مہیا کرنا، آسانی کے ساتھ مہیا کرنا، اور جو مہیا کرنے والی ذات ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ جس چیز کو جتنے وقت میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی چیز بر وقت مہیا کرنا، اور اس مہیا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ظاہراً اب بچے پیدا ہونے کے بعد خوراک کا طلب کرے گا، خوراک، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ رب العزت نے دودھ کی نہریں لگا دی۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، منہ اس نے کھولا ہوا ہے، ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پی لیتا۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے دانت ابھی سیب نہیں کھا سکتے، اس کے دانت ابھی کوئی پھل نہیں کھا سکتے، اس کی زبان ابھی کوئی ذائقہ نہیں چکھ سکتی، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، خود کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، خود کسی چیز کی طرف چل کر جا نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا ایسا نظام چلایا کہ وہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ لگاتا ہے، دودھ پی لیتا ہے۔ مرغی کا بچہ ہے، چوزا، اب وہ اپنی چونچ زمین پر مار مار کر دانا کھا رہا ہے۔ یہ جو وقتاً فوقتاً کسی شخصیت کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی، کسی مخلوق کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔
رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جس وقت کسی چیز کو جتنی مقدار میں جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ وہ پانی کو خود طلب کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے، آدمی کہتا ہے پانی پلا دو، پانی پی لیتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے، رب العالمین۔ اور عالمین سے مراد جہان ہے، کئی جہان ہیں۔ بعض نے کہا دنیا ایک جہان ہے، قبر ایک جہان ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، جنت اور جہنم میدان محشر ایک جہان۔ بعض نے کہا نہیں، ساتوں زمینیں الگ الگ جہان ہیں، ساتوں مخلوقات جو آسمانوں پر ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور زمین کی گہرائیوں میں الگ مخلوقات ہیں، الگ جہان ہیں، الگ عالم ہیں۔ جیسے ارتھ ہے، ایئر سپیسیز ہیں، اس کے علاوہ خلا ہے، اس کے علاوہ گلیشیئر ہیں، گلیکسی سسٹم ہے۔ یہ جو تمام سسٹم کہکشائیں اور یہ زمینی اور آسمانی جو نظام ہے یہ الگ الگ عالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات بنائی، 18,000 عالم، کئی عالم ہیں، اور اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو بروقت چیزیں پہنچانے والے ہیں۔ رب العالمین، یہ رب ہونے کی صفت ہے۔ تو معنی یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام تعریفات جو اللہ کا خاصہ ہیں، جو اللہ رب العزت کے ہونے کے لیے ضروری ہیں، اللہ رب العزت کی صفت خاصہ ہیں، وہ تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جچتی۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ رب ہے، پالنے والا ہے عالمین، تمام دنیا کو، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی صفت خاصہ کا تذکرہ فرمایا، الرحمن۔ الرحمن اور الرحیم یہ دو صفتیں ہیں اللہ رب العزت کی، یہ دونوں رحمت سے ہیں، ان کا مادہ ایک ہے، لیکن اہل لغت کہتے ہیں ان دونوں کی رحمت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ الرحمن اس کے اندر ایکسٹینسو ہے، پھیلاؤ، وسیع و عریض ہونا، ایکسٹینسو، بہت لمبا چوڑا ہونا۔ الرحمن یہ جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت خاصہ ہے، اور یہ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں، ہر انسان اور ہر جانور بھی شامل ہے۔ الرحمن یہ صفت خاصہ ہے۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہوگا، جو دوست کو بھی دے، دشمن کو بھی دے، جو بن مانگے بھی دے، مانگنے پر بھی دے، اس ذات کو الرحمن کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جب یہ الرحمن کی صفت خاصہ ہے تو پھر یہ صفت ایسی اہل بنتی ہے کہ یہ کسی مخلوق کے ساتھ نہ لگے۔ جیسے آج کسی کا نام ہو عبد الرحمن تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں رحمان ہے، گل سن، نہیں، یہ رحمان اللہ کی صفت ہے، اور کسی کا نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب اس کے اندر وہ صفت اور تشبیہ پائی جائے۔ جیسے آدمی کہتا ہے بھائی شیر، علی حیدر تو شیر ہے، بھائی وہ شیر کہاں سے ہو گیا؟ اس کی پوچھل ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے بال ہیں، کیا اس کی شکل ببر شیر جیسی ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک صفت پائی گئی ہے، وہ جو صفت پائی جانی ہے وہ بہادری اور جرت کی ہے،
اور یہ بہادری اور جرت کا ہونا یہ شیر کی نشانی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی شیر والی صفت پائی جاتی ہے، بہادری اور جرت کی صفت پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ شیر ہے، شیر کی مانند ہے۔ تو الرحمن کسی انسان کو کہنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ الرحمن کے اندر ایکسٹینسو پائی جا رہی ہے، وسیع رحمت پائی جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی رحمت پوری دنیا کے اندر برابر سرابر ہو۔ اللہ رب العزت نے دوسری صفت بیان کی الرحیم، یہ ایسی ذات کی تعریف ہے، الرحیم ایسی رحمت والی ذات ہے کہ جو ایک عام صفت نہیں بلکہ خاص صفت ہے میدان محشر کے لیے، اس کا تعلق میدان محشر سے ہے، اور صرف کس سے ہے؟ فرما بردار لوگوں سے۔ الرحیم رحم کرنا، مہربان ہونا، رحمت کرنا، اور یہ صفت صرف مسلمانوں کے لیے ہے میدان محشر کے میدان، اور اس کے اندر انٹرسٹی پائی جا رہی ہے، گہرائی پائی جا رہی ہے کہ جس انسان نے جتنے اللہ رب العزت کے احکامات مانے ہوں گے قیامت والے دن وہ اتنی خوش و خرم ہوگا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اتنی ہی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے اندر انٹرسٹ ہے، گہرائی کہ جتنی عبادات کی ہوں گی، جتنی ریاضات کی ہوں گی، جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، یہ جو اللہ رب العزت ہے جس کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ ایسا مالک ہے قیامت کے دن اس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں چلے گی، کسی کا پیسہ نہیں چلے گا، کسی کی رشوت خوری نہیں چلے گی، کسی کا تعلق نہیں چلے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا سزا کا اعلان ہوگا، اور مکمل طور پر انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں، کسی کی محبت کے اگر معافی نہیں، جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ برابر سرابر ہوگا، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ لا یملکون منہ خطابا، کوئی انسان اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور جو کہتے ہیں نہیں ساڑی بیعت کر لو تو تمہیں جنت دا پڑوانا دے دینے ہیں، سانو پیر مان لو اسی تمہیں معاف کرا دیں گے، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہارے گناہوں کا کیسے بوجھ اٹھائیں گے۔ اور رہی بات شفاعت کی، آپ یہ سوچتے ہو کہ جن کو ہم اللہ رب العزت کے سوا بخشنہار سمجھ رہے ہیں یہ ہماری میدان محشر میں بخشش کروا دیں گے، اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بندہ قیامت والے دن شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہی آدمی جس کو ہم اجازت دیں، جس کو ہم حکم کریں۔ تو پتہ چلا کہ اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، ملکیت کس کی ہوگی، حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد مولا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم خاص ہی تجھ سے مانگتے ہیں، مدد مانگنی ہے تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ یہ حسرن کلام کے اندر گفتگو پیدا ہو رہا ہے، حسر پیدا ہو رہا گفتگو کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے اردو مفسرین نے معنی لکھا ہوتا ہے کہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خاص تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو ہی ہے ہی یہ حسر پیدا کر رہا ہے، معنی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ العبارۃ عن الاعتقاد والشعور، وہ اعتقاد، وہ اعتقادی اور شعوری عبادت کا نام ہے، عبارت کا نام ہے۔ عبادت وہ عبارت ہے اعتقاد سے اور شعور سے۔ کون سی عبارت؟ بِأَنَّ الْمَعْبُودَ، وہ ایسی معبودیت کی، ایسی معبود ہونے کی نشانی ہے، سلطنتاً جس کی سلطنت بڑی وسیع و عریض ہو، غالبتاً غالب ہو،
ایسی اس کی سلطنت غالب ہو، اور کیا نفع اور نقصان کا وہ مالک بھی ہو۔ وَقُلُّ دُعَائٍ اسی کے لیے اسی سے پکاری جائے ہر دعا، وَنِدَائٍ اور ہر مصیبت میں اسی کو پکارا جائے، وَلِسَنَائٍ اور جب بھی تعریف بیان کی جائے تو اسی کی جائے، اس کا نام ہے عبادت۔ سادہ الفاظ کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم کیا ان کاموں کو کیا جائے، جن سے روکا ان سے رکا جائے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کیے جائیں، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مدد مانگنے کے لیے ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں مولا ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ایسا رستہ دکھا دے جو بالکل سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہو، صراط مستقیم دکھا دے، اس کے اوپر چلا دے، ہماری رہنمائی کر۔ تو یہ نہیں کہ اللہ رب العزت خود گردن سے پکڑ کر چلائیں گے، ادھر کھڑا ہو جا یہ رستہ سیدھا جا رہا جنت میں، نہیں، بلکہ بتایا اس کا آغاز ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ آدمی نیک اعمال کی نیت تو کرے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے۔ اگر نیت ہی نہیں کی تو پھر کیسے رستے کے اوپر چلے گا اور کیسے منزل مقصود تک پہنچے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ایسا سیدھا رستہ دکھا کہ جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہو، تیرے انعام یافتہ لوگوں والا ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ رستہ دکھانا، اور اس کا آغاز نیت سے ہے، نیت کرنا۔ اللہ رب العزت تو کسی انسان کو خود پکڑ کر ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں کرتے، خواہ وہ پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، پیغمبر کا گڑھ ہو، اللہ رب العزت کسی کو ہدایت کے راستے پر خود پکڑ کر نہیں چلاتے جب تک کہ خود اس کا ارادہ نہ۔ نوح علیہ السلام ہیں، ان کی بیوی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، رو رو کر رونے کی وجہ سے ان کا نام حضرت نوح پڑ گیا، رونے والا، نوحہ کرنے والا۔ لیکن ان کے باوجود ان کی بیوی نے ایمان نہیں لایا، بیوی جہنم میں جائے گی۔ پیغمبر کی بیوی ہے، صراط مستقیم کی پیروی نہیں کی، جہنم میں جائے گی۔ اور مقابلے کے اندر دیکھو فرعون کی بیوی ہے، رب کا دشمن ہے، جس کے اوپر رب کا عذاب بھی آیا ہے، لیکن اس کی بیوی آسیہ جنت کے اندر جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، صحیح اولاد ہے، کینان، دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ لیکن دوسری جانب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ سلمان فارسی ہے، وہ فارس سے چلا، مذہبوں کو توڑتا چھوڑتا مدینہ کی دھرتی پر آیا۔ اللہ کے نبی بھی قدرتاً مکہ سے مدینہ چلے گئے، ملاقات ہو گئی، اسلام کو قبول کر لیا، اور سلمان فارسی جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ اللہ رب العزت خود پکڑ کر چلائیں گے، یہ رستہ سیدھا ہے، اس کے اوپر چلو، اس کے اوپر جنت ملے گی، نہیں، نیت کر کے، شعور رکھ کے، اعتقاد رکھ کے بندے کو خود چلنا پڑے گا، اور چلے گا تو صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے جنت کا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ایسے لوگوں کا رستہ دکھانا جن کے اوپر تیرا انعام ہی انعام ہے۔ وہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اور جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے وہ 4 لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین سچ بولنے والے ہیں، والشہداء اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانیں دینے والے ہیں، والصالحین اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے والے۔ یہ 4 طبقے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا۔
دعا کرتا ہے، کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ایسا رستہ دکھا دے، ایسا رستہ دکھا دے جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام ہی انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ایسے لوگوں کا ہمیں رستہ نہ دکھانا کہ جن کے اوپر تیرا غصہ برسا ہے، جن پر تو نے غصہ کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ ایسے لوگوں کا دکھانا جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو لوگ اللہ کے راہ سے، اللہ کے احکامات سے دور ہوئے، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والے بنے، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس کے اندر فرعون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف ہے، ابو جہل ہے، دوسرے کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ انسان دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ ایسے رستے کے اوپر نہ چلانا کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے غصہ کیا ہو، جن لوگوں کی تجھے عادتیں اچھی نہ لگی ہوں، جن لوگوں نے تیرے حکموں کی ناقدری کی ہو، مولا ہمیں ایسے راستے پر نہ چلانا، اور ولا الضالین، اور مولا ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے کے اوپر بھی نہ چلانا۔ گمراہ لوگ کون ہے؟ گمراہی کا آغاز ہوتا ہے غفلت کے ساتھ، غفلت سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک جمعہ پڑھ لیا، سال میں عید پڑھ لی، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ کے احکامات چھوڑ دیے، روزے چھوڑ دیے، کوئی نیک عمل آیا چھوڑ دیا، اس کے اندر دلچسپی نہ رکھی، پورا کرنے کی کوشش نہ کی، اس کے اندر کمزوریاں، لاچاریاں کرتا رہا۔ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ رب العزت کا غصہ ہے، اور اس کا آغاز غفلت سے ہے۔ غفلت، اذان ہوئی، اذان سنی، یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اوہ حالا 20 منٹ پڑھے نے پڑھنا، 20 منٹ بھی گزر گئے، نماز بھی گزر گئی، آپ کسی کام کے لیے چلا گیا، نماز بھی گزر گئی، یہ غفلت ہے۔ اور پھر ان غفلت کے اوپر جب انسان بڑھتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، غفلت پر غفلت، غفلت پر غفلت کرتا رہتا ہے، پھر ایک ایسی سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے یار نماز سے ہے ہی کوئی نہیں، دل کے اندر ارادہ کر لو نماز ہو جاندی، روزہ کی ہے، روزہ تو بھکھے لوگ رہے میرے جنہاں کا آٹا نہیں، زکوٰۃ کی باری آئی، لو ایویں اپنا مال خرچ کریے، انی مشکلیں خون پسینہ کے کر کے پیسے کمائے، ہوں زکوٰۃ دئیے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں گمراہ لوگ، جن کے اندر گمراہی در گمراہی آتی رہی، گمراہی در گمراہی آتی رہی، اور اس گمراہ طبقے کے اندر آنے کی وجہ سے وہ ایسی سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر شک کا شکار ہو گئے، شک کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم سنتے ہیں شک کرتے ہیں، یار ایسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ دیکھا، اللہ کے نبی کا کوئی حکم دیکھا، یار ایسے ہوتا ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر انجام ان کا یہ ہوتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بالکل دین سے کٹ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے ختم ہو جاتا ہے ان کا تعلق، اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ الحمدللہ یہ قرآن مجید کی وہ صورت خاصہ ہے جو ہر عام و خاص آدمی نماز کے اندر پڑھتا ہے، اور اگر اس کا ہمیں معنی ہمارے ذہن میں چلتا ہو تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کے اندر مزہ آئے گا، ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب یہ آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، تو ہی ہے پالنے والا تمام جہانوں کا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میرے نام کو بلند کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کو بیان کیا، میرے نام کو بیان کیا، میری صفات کو بیان کیا۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی قیامت کے دن کی حاکمیت، بادشاہت رکھنے والا ہے، تو ہی ہے مالک قیامت کے دن کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعلان کیا، میرے بندے نے میری حاکمیت، قوت اور طاقت کا اعلان کیا۔
پھر جب بندہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ایسا سیدھا رستہ دکھا دے، ایسا سیدھا رستہ دکھا دے کہ جو تیرے انعام والے لوگوں کے اندر ہو۔ اللہ رب فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ما سألا، اب میرے بندے تو نے یہ دعا کی ہے، جو سوال کرنا چاہتا کر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ آدمی کہتا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں تو سوال کر اور میں تیرے تمام سوالوں کو پورا کر دوں، تو بات کر، تو نے یہ کہا میں تجھے انعام والے رستے کے اوپر چلا دوں، چلا دیا، کوشش کر، ہمت کر، محنت کر، چلا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے حکم دیا آپ بھی کہو آمین، کہ اللہ رب العزت یہ آپ کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما دے۔ آمین اللہ کے نبی نے کہا اور یہ ہم بھی کہتے ہیں آمین۔ پتہ چلا یہ تمام عبادات کے اندر یہ تمام سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی رضا کا انعام کا سرٹیفکیٹ ہے، اور بدلے میں ہم نے کہا آمین، یا اللہ یہ جو تمام دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ تو بتائیے جس کے ذہن کے اندر یہ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ چل رہا ہوگا تو اس کو نماز پڑھنے کا کیا لذت اور کیا مزہ ہے۔ یہی مقصد ہے کہ امت قرآن کی طرف آ جائے، امت کفر و شرک اور غلط عقائد سے دور ہوتی چلی جائے، صرف قرآن کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابی بھی نصیب فرمائے اور نیک اعمال اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا کرو۔